لوگ جن کی بت بناتے تھے، بت ان کی اوریجنل شکل کے مطابق نہیں بناتے تھے کہ یہ ہے ہمارا الہ، اس کے متعلق جو اہم صفت ہوتی تھی اس صفت کی اظہار کرنے کے لیے جو چیز بہترین بن سکتی تھی وہ بناتے تھے۔ مثال کے طور پہ، اور تو نہیں، آپ نے دیکھے لکشمی چوک میں لکشمی کا بت لگا ہوا تھا، بہت خوبصورت تھا، مال بہت خوبصورت لگتا ہے، تو اس کے ساتھ جتنی چیزیں منسلک کر دی وہ مال کے حوالے سے تھی۔ لکشمی کی پوجا کرنے سے مال ہی ملتا ہے، اور اس وقت تک مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ جو لکشمی چوک کے تاجر ہیں وہ مثالیں دے دے کے بتاتے ہیں کہ میری ہی صلاحیتیں کسی اور جگہ میں لگاتا ہوں تو دولت اس طرح نہیں آتی جتنی لکشمی چوک میں کام کرنے پہ آئی۔ تو ان کی جو صفت ہوتی ہے ویسی اسے بنا دیتے۔ کسی کی صفت بہت بہادر ہونا ہے تو اس کی بہادری کی کوئی چیز ظاہر کر دیں گے، سخی ہونا تو اس کی سخاوت کا کر دیں گے۔ اس طرح جو بھی پکچرائز ہو سکتا ہے، بڑا کوئی طاقتور ہے تو ہندوؤں نے بھی اسے ہاتھی بنا دی، دلیر ہے تو اسے شیر بنا دی۔ اسی طرح ان کی بھی شکلیں جن کے ساتھ جو جو صفات تھیں وہ بنا دی۔ یہ بیماری ابھی بھی ہے صاحبزادگان کی، یہ صاحبزادہ ہے۔ چلو ایک پیر تھا، کوئی چیز ہوگی اس کے پاس، اب ان کے صاحبزادوں کے ساتھ بھی وہی تعلق۔ کہیں جس طرح ان گمراہ لوگوں کے اوپر عذاب آ گیا تھا، آخری عذاب ہم پہ نہ آئے۔ ابھی تو رسول اللہ کی رحمت کے صدقے ہلکے ہلکے عذاب آتے۔ نام بھی جو ادریس ہے، یہ لگتا ہے کہ اصل کلمہ معرب ہوتے ہوئے عربی میں آتے آتے ادریس بنا ہے۔ کہیں پر ان کا نام ہنوک آتا ہے، کہیں پر ان کا نام اخنوخ آتا ہے، اور یہاں سے بالکل ہٹ کر ادریس ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ بحیثیت نبی اللہ انہوں نے اللہ کے اس دین کی جو تدریس کی ہے، جو پڑھایا ہے، اس کا صفاتی نام جو ہے وہ اس لیے ان کا نام ادریس رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کتاب میں ادریس لکھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ بھی یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں نا، ایک ہی بات آئی۔ جب تک اس نظام کو قائم نہیں کرتے رب کی منشا پوری نہیں ہوتی۔ سیکھو اور سکھاؤ اور ہمارے یہاں سے مقام پاؤ۔ انہوں نے ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ، چونکہ ایک لمبا عرصہ تدریس کی ہے قرآن کو، اس زمانے کے قرآن کو پڑھایا ہے۔ ہاں یہ آتا ہے کہ ان پہ 30 صحف نازل ہوئے تھے، 30 صحف نازل ہوئے تھے، تو انہوں نے 30 صحف کو کتنا پڑھایا کہ 300 سال سے زائد کا وقت لگ گیا، پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، تو اللہ نے انہیں درس دینے والا ادریس کا نام دے۔ دیکھیں تاریخ میں ان کے متعلق تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن قدردان اللہ نے کہ وہ میرے قرآن کی تدریس کرتا ہے، ان کا تذکرہ اتنی دیر کے بعد پھر آ کے کر دیا۔ قدردان اللہ نہیں بھولتا، تذکرے کو قائم رکھتا ہے۔ اور اس قرآن کتاب کے اندر 2 جگہ تذکرہ ہوا ہے، ایک یہ سورہ مریم میں آگے آ رہا ہے، سورہ نہیں اس میں انبیاء میں، آگے سورہ انبیاء میں بھی آ رہا ہے، 2 جگہ تذکرہ ہوا۔
وہاں پہ اسماعیل و ادریس و ذالکفلی کل من المتطہرین، تو حضرت ادریس کی اور ان کی صفتوں میں سے ایک اور صفت کو یہاں تذکرہ کیا کہ یہ انتہائی پاکیزہ تھے، اور جو ان کے ساتھ لگ جاتا تھا وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا تھا، متطہرین، ورنہ طاہرین آنا چاہیے تھا، وہ خود بھی پاک ہیں دوسروں کو بھی پاک کر دیتے۔ محمد رسول اللہ کی امت، اس کا مقام تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے، تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کو اتنا عمدہ کر لینا چاہیے کہ جو جو ہمارے ساتھ لگ جائے وہ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ میری بیوی، میرا شوہر، میری اولاد، بیٹے بیٹیاں، میرا بھائی، میری بہن، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، یہ بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ تو حکم تو یہ ہے کہ الی کافۃ الناس، سارے کے سارے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دو، اتنا درس دے دو کہ تم پاک بھی ہو جاؤ۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آیا، کسی نے کہا کہ عیب تو بڑے ہیں، لیکن درس دینے کو جی بھی چاہتا ہے کہ درس کا دوں، اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، میں بھی پاؤں۔ کہ اگر تم، مولانا نے فرمایا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ عیب بڑے ہیں تو پھر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں درس دینا شروع کر دو۔ جو ہی درس دو گے تمہاری طرح لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، خود تو ایسا ہے ہمیں درس دیتا ہے، لوگوں کی انگلیاں تمہیں مانج کے رکھ دیں گی۔ مانجنے کا لفظ استعمال کیا۔ مانجنا کیا ہوتا ہے؟ صاف صرف کرنا نہیں، چمکا دینا۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ ان اندھیروں کے خلاف شور مچانے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایک ہلکا سا دیا ہم خود روشن کر دیں۔ کون جانے اسی دیے سے پورا دنیا روشن ہو۔